توقیر ناصر نے ویسے تو ہر کردار نہایت ہی خوبی کے ساتھ ادا کیا، لیکن جو ملکہ انہیں سنجیدہ اداکاری کرنے میں حاصل ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ توقیر ناصر 1954 کو ڈیرہ غازی خان پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایجوکیشن یونیورسٹی آف پنجاب سے حاصل کی اور لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ توقیر ناصر نے 1978 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے لاتعداد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور بطور ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس سے بھی منسلک رہے۔ توقیر نے ایک ڈرامہ اور ٹیلی فلم بھی بنائی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے مزید کوئی پروجیکٹ نہ کر سکے۔ انہیں عربی میں جانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن قسمت نے انہیں اداکار بنا دیا۔ انہوں نے فلم اور ٹی وی دونوں جگہ پر کام کیا، لیکن بڑی اسکرین پر کام کرنے کے سلسلے کو زیادہ نہ بڑھایا۔ توقیر نے اس وقت فلمی صنعت کے زوال کی نشاندہی کر دی جب شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلمی صنعت کس طرح تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ توقیر ناصر ڈرامے کی بدلی ہوئی شکل سے بھی کافی خفا ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہاں تخلیقی نہیں بلکہ ٹھیکے پر کام ہو رہا ہے۔ توقیر کو یہ بھی گلہ ہے کہ ہمارے دور میں فنکاروں کو دیے جانے والا معاوضہ بہت کم تھا، اس لیے بہت سے سینئر فنکار قسم پرسی کی حالت میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ توقیر ناصر ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ ان کے 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں اور ان کا سارا بچپن مظفر گڑھ میں ہی گزرا ہے۔ توقیر ناصر نے ماس کمیونیکیشن میں ایم اے کر رکھا ہے، مگر صحافت کی بجائے انہوں نے اداکاری کے شعبے کو منتخب کیا۔ وہ کہتے ہیں میرا بچپن بھی دوسرے بچوں کی طرح ہی گزرا ہے، اور وہ بھی اپنے بچپن میں کافی شرارتی تھے، اور بچپن میں ان کے دوستوں کا بڑا گروپ تھا، اس لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا جب وہ شرارت نہ کریں، اور اس بات پر ان کو اکثر ان کی والدہ کے سے مار بھی پڑی ہے۔ توقیر ناصر کہتے ہیں کہ پہلے پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی ڈرامہ دیکھا کرتی تھی، لیکن اب کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں فیملی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ توقیر ناصر کہتے ہیں کہ وہ ڈراموں میں سپر ہٹ ہوئے تو انہیں فلموں کی بھی آفر ہوئی، اور ان کی پہلی فلم قیامت کے بعد تھی، اور اس فلم نے بہت اچھا رسپانس دیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس فلم کو سراہا۔ وہ کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فلم کے بعد میرے پاس اچھے پروجیکٹس آتے، لیکن جس قسم کے کردار مجھے اس کے بعد آفر ہونے لگے وہ میرے لیے ناقابل قبول تھے۔ اس وقت کاسٹنگ کام اور کوئی بھی چیز میرٹ پر نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ انڈسٹری زوال کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اس چیز کو نہ صرف بانپ لیا بلکہ کہا کہ فلم انڈسٹری کو سنبھالا جائے ورنہ یہ تباہ ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن چند برسوں کے بعد وہی ہوا جس کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ وہ کہتے ہیں ابھی بھی جو فلمیں دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے لوگ ہیں جنہوں نے بنانا شروع کی ہیں، ان فلموں کو بنتے رہنا چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری زندہ رہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ابھی جو فلمیں بن رہی ہیں ان میں ڈرامے کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈرامے کا رنگ نظر بھی آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں ان لوگوں کو وقت دینا چاہیے، کچھ برسوں کے بعد انہی میں سے فلم انڈسٹری کو کچھ اچھے ڈائریکٹر بھی مل جائیں گے۔ توقیر ناصر کہتے ہیں کہ جب وہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے تو انہوں نے بہت سے فنکاروں کو جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا فنڈز دلائے، کئی فنکاروں کے بچوں کو فیسز میں دلائیں، لیکن آج تک کسی کا نام منظر عام پر نہیں آنے دیا۔ پی این سی اے کے ثقافتی طائفوں کے معاوضے بھی بڑھائے جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں بڑھائے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نامور موسیقاروں اور ہنرمندوں کے لیے کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی جو یقیناً آنے والے نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا پورے ملک سے منتخب اساتذہ کے کام کو جرمنی کے اشتراک سے ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر محفوظ کر دیا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔
توقیر ناصر کو لندن بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جا کر ہمیشہ سکون محسوس ہوتا ہے. وہاں پاکستانی کلچر اور روایات نظر آتی ہیں اور اپنے مزاج کے لوگ بھی اب آسانی مل جاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لندن جانا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. توقیر ناصر کو جو ایوارڈز ملے ہیں: گورنمنٹ آف پاکستان پرائڈ آف پرفارمنس 2000 میں تمغہ امتیاز ان کو ملا تھا. توقیر ناصر کے جو مشہور ڈرامے ہیں ان میں عشق کا عین، کشکول ہے، لنڈا بازار ہے. ایک حقیقت ایک افسانہ ہے، سمندر ہے، دہلیز، درد اور دامن ہے، پرواز ہے، کانچ کا پل، دھرتی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ اے رینٹ چائلڈ، لنڈا بازار ہے. توقیر ناصر کی فیملی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی. شاید انہوں نے اپنی فیملی کو میڈیا کے اوپر نہیں لے کے آئے. میں جو یہ بائیوگرافی اردو میں بناتا ہوں یہ اس وجہ سے بناتا ہوں کہ اردو میں بہت کم مواد انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر ملتا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی فنکاروں کے بارے میں. کیونکہ اگر آپ اردو میں ویکیپیڈیا وغیرہ پر دیکھیں کسی پاکستانی ایکٹر یا ایکٹریس کے بارے میں تو ایک لائن میں صرف لکھا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ توقیر ناصر ہیں اور یہ 1954 میں یا 52 میں پیدا ہوئے تھے، یہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے فنکار ہیں. بس یہ بائیوگرافی ہے. اسی وجہ سے مختلف ڈاٹا اکٹھا کر کے اس کے بعد میں یہ بائیوگرافی بناتا ہوں. اگر آپ کو میرا پیج پسند آتا ہے یا انفارمیشن آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور اردو کو سپورٹ کریں اور پاکستانی فنکارز کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ.